پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو ارشد شریف کا سلام۔ ناظرین، آج ملک کے 23ویں وزیر اعظم نے حلف اٹھایا اور 23واں وزیر اعظم پاکستان کا ایک ایسا وزیر اعظم ہے جس نے حلف اٹھایا جس کی آج صبح بھی عدالت میں تاریخ تھی اور وہ عدالت کی اگلی تاریخ لگ گئی۔ ایسٹس بیونڈ نون سورسز آف انکم، آمدن سے زائد اثاثہ جات اربوں روپے کے۔ اور دوسرا جو آج ان کے حلف اٹھانے کی وجہ بنی وہ ایک ایشو ہے جسے عام زبان میں کہا جا رہا ہے لیٹر گیٹ، ایک ایسا مراسلہ، ایک ایسا سرکاری دستاویز جس کے بعد ملک کے وزیر اعظم نے پہلے استعفیٰ دیا، اسمبلی ڈیزالو کی، لیکن عدالت لگی، چھٹی والے دن، اتوار والے دن عدالت لگی اور اس کے بعد وہ سارے ڈیسیجنز ریورس ہوئے، اسمبلی بحال ہوئی، لیکن آج انہوں نے دوبارہ قومی اسمبلی سے استعفیٰ دے دیا۔ پاکستان تحریک انصاف کے تمام ممبران نے استعفیٰ دے دیا۔ نہ صرف انہوں نے اسپیکر قومی اسمبلی، انہوں نے یہ حوالہ دیا کہ میں نے حلف اٹھایا ہوا ہے، آئین پاکستان کے تحت حلف اٹھایا ہوا ہے اور میں اس ساری کارروائی کا حصہ نہیں بنوں گا۔ پی ٹی آئی کی پوری قیادت نے یہی فیصلہ کیا جس میں شاہ محمود قریشی فارن منسٹر بھی شامل تھے۔ نئے وزیر اعظم جن پہ منی لانڈرنگ کے چارجز بھی ہیں اور شاید یہ گنس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں یہ سارے معاملات جائیں گے کہ کس طرح سے یہ سارا ایپیسوڈ پچھلے 2 ہفتے میں انفولڈ ہوا۔ انہوں نے ایک اعلان اہم کیا کہ وہ اس پہ کمیشن بنائیں گے، پارلیمان کے ان کیمرہ اجلاس میں بریفنگ دی جائے گی۔ اس میں بریفنگ میں شاید سیکیورٹی کے حکام ہمارے شامل ہوں، آرم فورسز کے چیف شامل ہوں، فارن آفس یا سیکرٹری یا وہ امبیسڈر آ کے اس پہ بریفنگ دیں گے۔ اور اطلاعات یہ ہیں ہمارے پاس، باقاعدہ 2-3 ذرائع سے ہمیں کنفرمیشن ملی ہے اس حوالے سے کہ آلریڈی اس پہ کام شروع ہو چکا ہے کہ اس کو معاملے کو کور اپ کیسے کرنا ہے، لیکن کور اپ کرتے کرتے بھی بہت سا ٹریل چھوڑ جاتے ہیں۔ جو وفاقی کابینہ کی آخری کیبنٹ میٹنگ ہوئی اس میں ایک فیصلہ ہوا کہ اس خط کو ڈی کلاسیفائی کر دیا جائے گا، اور جب یہ فیصلہ ہوا کہ اس خط کو ڈی کلاسیفائی کر دیا جائے گا تو اس کابینہ میٹنگ کے فوراً بعد وہاں پہ چند صحافیوں کو بھی بلایا گیا تھا اور وزیر اعظم اس وقت کے عمران خان نے یہ حکم دیا تھا کہ وہ خط ان صحافیوں کو پڑھا دیا جائے۔ اب اس حوالے سے اگر اس ڈی کلاسیفائڈ لیٹر جو کہ اب سرکولیشن میں صدر مملکت کو بھی جا چکا ہے، چیف جسٹس آف پاکستان کے پاس بھی ہے، اسپیکر قومی اسمبلی کے پاس بھی ہے، چیئرمین سینٹ کے پاس بھی موجود ہے، ڈپٹی اسپیکر کے پاس موجود ہے، جو سروس چیفز ہیں اس کو بھی اس کی کاپی جا چکی ہے، ڈی جی ISI ان کے پاس بھی اس کی کاپی موجود ہے۔ تو کافی ساری جگہ پہ اب یہ والا خط جو ہے ان سرکولیشن میں ہے۔ تو اس میں جو لائکلی اسٹریٹجی ہے جو کارروائی ڈالنے کی ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں کہ کوشش کی جا رہی ہے کہ امبیسڈر پہ اثر انداز ہو کے کہا جائے کہ جناب میں نے تو یہ پولیٹیکل پرپسز کے لیے مجھے پریشرائز کیا گیا اور میں نے اس لیے یہ لکھا، اور شاید ان کو کچھ مراد بھی دی جائیں، آگے فارن سیکرٹری کی پوسٹ بھی خالی ہونے والی ہے، شاید وہ بھی پرومس کیا جائے، لیکن پھر اس سے مزید سوالات اٹھ جائیں گے کہ اگر اس کے مندرجات کو اب جا کے تبدیل کرنے کی یا کور اپ کرنے کی کوشش کی۔ اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جس رات جو آخری کابینہ میٹنگ ہوئی تھی اس کے بعد متعدد صحافی وہاں پہ موجود تھے وزیر اعظم ہاؤس میں، جن کو صرف اس لیے بلایا گیا تھا کہ اس خط کے ڈی کلاسیفائی کرنے کے بعد مندرجات ان کے ساتھ شیئر ہوں۔ اس حوالے سے بھی ناظرین بات کریں گے۔ ساتھ جو نئے وزیر اعظم بنے ہیں وہ کیا کرنا چاہتے ہیں اور کس طرح سے آئے، پاکستانی عوام کا اس پہ رد عمل کیا ہے، آخری رات وزیر اعظم ہاؤس میں کیا کچھ ہوتا رہا، پاکستان کی اگلی سمت کیا ہوگی، شہباز شریف کی حکومت وفاق میں کتنا عرصہ چلے گی، اگلے انتخابات 1.5 سال بعد ہوں گے یا اس سے پہلے اگست، سپٹمبر، اکتوبر میں بھی اگلے انتخابات ہو سکتے ہیں۔ اس حوالے سے بات کریں گے۔ میں اپنے پینلسٹ کا آپ سے تعارف کروا دوں۔ کراچی میں جوائن کر رہے ہیں عامر ضیاء صاحب، کچھ ہی دیر میں ہمیں جوائن کریں گے عمران ریاض، اور ساتھ ہی ہمیں جوائن کریں گے صابر شاکر۔ جو نئے وزیر اعظم ناظرین بنے اس حوالے سے شاہ محمود قریشی جو پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ تھے، جب وہ کھڑے ہوئے تو انہوں نے کہا کہ آج ہی ان کی تاریخ تھی اور یہ معجزہ ہو رہا ہے کہ ان کو آج باقاعدہ وزیر اعظم الیکٹ کیا جا رہا ہے۔ کیا کہا شاہ محمود قریشی نے، آئیے دیکھتے ہیں۔ پاکستان کے شہریوں، آج 11 اپریل ہے۔ آج کون نہیں جانتا کہ ملک کا جو منتخب ہونے والا وزیر اعظم ہے اس نے لاہور میں اس کی پیشی تھی اور فرض جرم عائد اس پر ہونی تھی۔ آج اس پیشی سے فرار حاصل کیا جا رہا ہے، دباؤ ڈال کر ان کیسز کو دفن کیا جائے گا۔ ہو سکتا ہے
آپ وزارت عظمیٰ پر بیٹھ کر وہ کیسز دفن کر دیں، لیکن اگر ہو جاتا ہے تو پھر ایک چیز اور ثابت ہو جائے گی کہ خواص کے لیے ایک اور قانون ہے اور عوام کے لیے ایک اور قانون ہے، اور اسی ناانصافی کے خلاف تحریک انصاف معرض وجود میں آئی ہے۔ جی ناظرین، آپ نے سنا، اور وزیر اعظم کی کرسی پہ بیٹھ کے اپنے مقدمات ختم کروائے جائیں۔ وزیر اعظم کی وہ بڑا اسپیسیفکلی کہتی ہے کہ اپنے ذاتی مفادات کے لیے کوئی کام نہیں کیا جائے گا۔ شہباز شریف کی حکومت قائم کس طرح سے ہوئی، اس کو سابق وزیر اعظم نے قوم سے خطاب میں کہا کہ یہ NRO-2 ہے۔ NRO-2 کے حوالے سے سابق وزیر اعظم عمران خان نے کیا کہا، آئیے دیکھتے ہیں۔ پہلے جو NRO-1 ملا تھا ان کو ساروں نے، انہوں نے مل کے جو چوری کی، جنرل مشرف نے انہوں NRO دے دیا، اب یہ NRO-2 ہوگا۔ آتے ساتھ ہی سب سے پہلا یہ کام میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں، انہوں نے نیب کو ختم کرنا ہے، انہوں نے اپنے کرپشن کیسز ختم کرنے ہیں۔ اس وقت حالات یہ ہیں کہ یہ جو سارے ضمانت کے اوپر ہیں، ڈر کس چیز کا ہے؟ ان کے سارے کیسز آنے لگے ہیں سامنے، تو وہ جلدی جلدی ہٹانا چاہتے تھے کہ کسی طرح یہ اپنے کیسز سے نکل جائے۔ جی ناظرین، آپ نے یہ باقاعدہ طور پہ سنا، اور جب وزیر اعظم سے میں نے ایک انٹرویو میں اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان سے سوال کیا کہ احتساب کا عمل 3.5 سال آپ کیوں نہیں چلا سکے، تو انہوں نے کہا احتساب کے عمل کو جان بوجھ کے خراب کیا گیا، اور یہ خراب کیسے ہوتا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا، کیونکہ 1993 سے یہ عمل خراب ہوتا جا رہا ہے، اور شریف خاندان کو ریلیف کیسے ملتا ہے وہ بھی بتاتے ہیں۔ لیکن احتساب کے عمل کو خراب کیا گیا، وزیر اعظم، سابق وزیر اعظم جب وزیر اعظم تھے اس وقت انٹرویو میں انہوں نے وزیر اعظم ہاؤس میں کیا کہا، آئیے دیکھتے ہیں۔ جو احتساب کے عمل کو جان کے ڈسرپٹ کیا گیا، یہ اس ملک کی سب سے بڑی بدقسمتی ہے۔ یہ سارے چوروں کے اوپر کیسز بنے ہوئے ہیں، بڑے بڑے کیسز بنے ہوئے ہیں، واضح کیسز بنے ہوئے ہیں۔ یہ ایسے کیسز ہیں کہ یہ نکل ہی نہیں سکتے، لیکن بچایا گیا۔ کیسے بچایا گیا؟ سازش کے تحت بچایا گیا، ڈیلز کے تحت بچایا گیا۔ ان کو کسی کو بھی نہیں آج باہر ہونے چلے چاہیے۔ احتساب کے عمل کو ڈسٹرب کیسے کیا گیا، ڈیلیں کس نے کی؟ یہ وہی ڈیلیں جو ماضی میں جنرل مشرف دور میں ہوئی، اور جب یہ ڈیلیں ہوتی ہیں تو اس میں آبویسلی کمیشن وغیرہ بھی کوئی نہ کوئی ہوتا ہے۔ سب مجھے پتہ ہے کون سے کیسز تھے، جان کے ان کے اوپر بیٹھے گئے، ڈیلے کی گئی، جان کے ٹائم لیا گیا، کھینچے گئے کیسز، یہ سارا مجھے پتہ کیا ہوا ہے، اور یہ ہم بے بس بیٹھے ہوئے تھے۔ جی ناظرین، اس وقت وزیر اعظم ہاؤس میں بطور وزیر اعظم بیٹھ کے انہوں نے کہا کہ میں بے بس تھا اکاؤنٹیبلٹی کے پروسیس میں۔ بے بس وزیر اعظم کیوں تھے؟ ان کا تو احتساب کا نعرہ یہ تھا۔ آپ کو ناظرین یاد ہوگا ماڈل ٹاؤن کیس، ماڈل ٹاؤن کیس ہوا، جو بسمہ بچی تھی اس نے اس وقت بھی ایک سوال اٹھایا تھا، اور یہ سوال کیا اٹھایا تھا کہ ان کی بے گناہ، بلکہ سنتے ہیں خود ہی کہ کیا سوال اٹھایا تھا۔ کیوں مارا انہوں نے میری ماما کو؟ کیوں مارا میرے پاپا کو؟ میرا کیا قصور تھا؟ میرے گھر میں کا کیا قصور تھا؟ جی ناظرین، آپ نے سنا، اور اس کیس کا فیصلہ، ماڈل ٹاؤن کیس کا فیصلہ آج تک نہیں ہوا۔ جی ہاں، آج تک اس کیس کا فائنل فیصلہ نہیں ہوا، اور جو اس وقت چیف سیکرٹری تھے وہ غالباً پرنسپل سیکرٹری ٹو دا پرائم منسٹر آ جائیں گے، جو اس وقت کے وزیر اعلیٰ تھے وہ اب ملک کے وزیر اعظم ہوں گے۔ تقریباً اتنے سالوں میں اس کیس کا فیصلہ نہیں ہوا، لیکن شریف خاندان کو ہمیشہ انصاف ملتا رہا۔ انصاف نہیں ملا تو ڈیلیں ملی، ڈھیل ملی، اور اس کی ایک لمبی تاریخ ہے، اور یہ تاریخ 1993 غلام اسحاق خان سے شروع ہوتی ہے، جب انہوں نے کرپشن کے الزامات پہ اس نواز شریف کی حکومت کو پہلی دفعہ ختم کیا تھا۔ غلام اسحاق خان، جن کی فائنینشیل انٹیگریٹی پہ کوئی سوال نہیں اٹھا سکتا تھا، انہوں نے جو چارجز دیے تھے ڈسمسل کے، وہ کیا تھے، آئیے دیکھتے ہیں۔ By internal dissensions and frictions, persistent and scandalous horse trading for political gain and furtherance of personal interest, corrupt practices and inducements in contravention of the Constitution and the law, and by failure to discharge substantive legislative functions. C. Corruption and nepotism in the federal government, its functionaries and authorities and agencies, statutory and other corporations, including banks working under supervision and control, and the holders of representative offices, has reached such proportions that the orderly functioning of the government in accordance with the provision of the Constitution, including the requirements of the oaths prescribed therein and the law, does no longer carry public faith and credibility. Authority, resources and agencies of the government of the Federation, including statutory corporations, authorities and banks,
have been misused for political ends and purposes and for personal gains. جی ناظرین، اور پھر پہلی دفعہ سپریم کورٹ نے نواز شریف کی حکومت ریسٹور کی، انہیں انصاف ملا۔ شریف خاندان کو عدالتوں سے کب کب کیسا کیسا ریلیف ملا، آئیے ناظرین اس تاریخ پہ اور ان حقائق پہ ایک نظر ڈالتے ہیں۔ نومبر 1994 میں ایف آئی اے نے حدیبیہ پیپر ملز اور حدیبیہ انجینئرنگ کمپنی کے خلاف خصوصی عدالت میں چلان جمع کروایا، جس پر نواز شریف پر دھوکہ دہی اور رقم خرد برد کرنے کے الزامات تھے۔ 1997 میں نواز شریف جب وزیر اعظم بنے تو لاہور ہائی کورٹ میں ان دونوں مقدموں کو خارج کرنے سے متعلق ریٹ پٹیشن دائر کی، جس کے بعد لاہور ہائی کورٹ نے یہ استدعا منظور کر لی اور ایف آئی اے نے اس فیصلے کے خلاف کوئی اپیل دائر نہیں کی۔ ہیلی کاپٹر کیس میں احتساب عدالت کے جج فرخ لطیف نے نواز شریف کو 14 سال قید کی سزا اور 2 کروڑ روپے جرمانہ عائد کیا۔ دسمبر 2000 میں جنرل پرویز مشرف نے نواز شریف کو ایک ڈیل کے تحت سعودی عرب بھیج دیا، جس کے بعد 26 جون 2009 کو لاہور ہائی کورٹ کے راولپنڈی بینچ نے احتساب عدالت کا فیصلہ کالعدم قرار دیتے ہوئے بریت کا فیصلہ دیا۔ مارچ 2000 میں حدیبیہ پیپر کیس ریفرنس دائر کرنے کی منظوری دی گئی۔ اکتوبر 2011 میں لاہور ہائی کورٹ کے راولپنڈی بینچ نے نیب کو اس کیس پر مزید کارروائی سے روک دیا۔ اس کے بعد 2014 میں لاہور ہائی کورٹ نے یہ ریفرنس خارج کرتے ہوئے کہا کہ نیب کے پاس ثبوتوں کا فقدان ہے۔ رائیونڈ اسٹیٹ کیس میں جاتی عمرہ میں 104 کنال زمین پر تعمیرات کرنے اور اس میں سرکاری وسائل کا استعمال کرنے کے 2 ریفرنس بنائے گئے۔ نواز شریف کی ملک بدری کے بعد ان دونوں ریفرنسز پر سماعت روک دی گئی اور پھر جب نواز شریف تیسری بار وزیر اعظم بنے تو اس کے بعد 2014 میں لاہور ہائی کورٹ نے یہ دونوں مقدمات خارج کر دیے۔ نواز شریف کو 6 جولائی 2018 کو ایون فیلڈ اپارٹمنٹ کیس میں احتساب عدالت کی جانب سے 10 سال قید جبکہ مریم نواز کو 7 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ ان سزاؤں کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا۔ 19 ستمبر 2018 کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے نواز شریف اور مریم نواز کی ایون فیلڈ کیس میں سزائیں معطل کر دی۔ 24 دسمبر 2018 کو احتساب عدالت نے نواز شریف کو العزیزیہ ریفرنس میں 7 سال قید کی سزا سنا دی۔ 16 نومبر 2019 کو لاہور ہائی کورٹ نے نواز شریف کو طبی بنیادوں پر بیرون ملک سے علاج کروانے کے لیے ضمانت پر رہا کر دیا، جس کے بعد سے وہ ابھی تک برطانیہ میں ہی موجود ہیں۔ 8 اگست 2019 کو نیب نے رمضان شوگر مل کیس میں مریم نواز کو گرفتار کیا۔ 5 نومبر 2019 کو لاہور ہائی کورٹ نے مریم نواز کو خاتون ہونے کی استدعا پر ضمانت دیتے ہوئے حکم دیا کہ اس کیس میں مزید انکوائری کی ضرورت ہے، لہٰذا مریم نواز کا پاسپورٹ بطور ضمانت ضبط کیا جائے گا۔ 5 اکتوبر 2018 کو نیب لاہور نے شہباز شریف کو آشیانہ ہاؤسنگ سوسائٹی اور رمضان شوگر مل کیس میں گرفتار کیا۔ 14 فروری 2019 کو لاہور ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے جسٹس شہزاد احمد کی سربراہی میں شہباز شریف کی درخواست ضمانت منظور کر لی۔ 28 ستمبر 2020 کو نیب نے شہباز شریف کو منی لانڈرنگ اور آمدن سے زائد اثاثوں کے کیس میں گرفتار کر لیا۔ 23 اپریل 2021 کو لاہور ہائی کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے جسٹس علی باقر نجفی کی سربراہی میں شہباز شریف کی درخواست سے ضمانت منظور کر لی۔ 14 جنوری 2022 کو بینکنگ جرائم کورٹ کے جج سردار طاہر صابر نے شہباز شریف کی عبوری ضمانت میں 7 روز کی توسیع کرتے ہوئے ایف آئی اے کو 7 روز تک گرفتاری سے روک دیا، جس کے بعد سے ابھی تک شہباز شریف کو ضمانت میں توسیع مل رہی ہے۔ اور آج ضمانت پہ ہی انہوں نے وزیر اعظم پاکستان کا حلف اٹھایا، جس میں عسکری حکام دیگر لوگ شامل تھے، لیکن صدر مملکت نے یہ حلف نہیں لیا ان سے، اور جس طرح باقی عہدیداروں نے کہا کہ جی ہم استعفیٰ دے رہے ہیں کانسٹیٹیوشنل پوزیشن والے، صدر مملکت کی شاید طبیعت ناساز تھی۔ عمران ریاض صاحب، آپ ان صحافیوں میں موجود تھے جب آخری کابینہ کی میٹنگ ہوئی اور لیٹر ڈی کلاسیفائی کر دیا گیا۔ آج ملزم وزیر اعظم شہباز شریف نے کا اعلان کیا فلور آف دا پارلیمنٹ پہ کہ اس پہ کمیشن بنایا جائے گا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اس کمیشن میں کوئی کور اپ کی کارروائی ہوگی، جس طرح ایک 1993 سے طویل تاریخ چلتی آ رہی ہے کہ پورا نظام ان کی مدد کے لیے آ جاتا ہے اور صرف انہی کے لیے یہ نظام چل رہا ہے تو اسے کور اپ کر دیا جائے گا، یا کہ جینون تحقیقات ہوں گی؟ تھینک یو ویری مچ۔ دیکھیں، اب حکومت جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کے پاس ہے اور وہ ملک کے سیاہ اور سفید کے مالک ہیں، اور اس خاندان کا تجربہ چیزوں کو کور کرنے کا بڑا شاندار ہے۔ یہ جب بھی اقتدار میں آئے، یعنی یہ واحد وزیر اعلیٰ ہیں جو ضمانت کے اوپر اس پہ ایک اسٹے کے اوپر انہوں نے پوری وزارت اعلیٰ گزار دی تھی۔ یہ چیزوں کو بڑے اچھے طریقے سے مینج کرتے ہیں، سسٹم کو سمجھتے بہت اچھے ہیں، سسٹم میں ان کے اوزار بڑے اچھے کام کرتے ہیں، یعنی ہر جگہ پہ ان کا کوئی نہ کوئی ٹول لگا ہوا ہے
اور اس ٹول کے مطابق اس کے استعمال سے یہ اپنا کام نکال لیتے ہیں. ہر تالے کی چابی ان کے پاس ہے. ابھی آپ نے دیکھے انہوں نے حال ہی میں بہت بڑے بڑے تالے کھولے ہیں. ان کے پاس ایسی ماسٹر کیز ہیں کہ انہوں نے وہ تالے کھول دیے ہیں جن تالوں میں زنگ پڑ گیا تھا اور ایسا لگتا تھا کہ یہ تالے اب نہیں کھلیں گے. بہرحال یہ صرف کور اپ کی کاروائی ہوگی. اب تو یہ بھی ثابت کر دیں گے کہ وہ جو لیٹر آیا تھا وہ لیٹر باقاعدہ ایک لو لیٹر تھا. رائٹ عمران، آپ کے میرے خیال ویڈیو فیڈ کا کچھ ایشو آ رہا ہے. میں آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں اس کو ایڈجسٹ کر کے. صابر شاکر صاحب اس دن موجود تھے. آخری کابینہ میٹنگ احکامات ہوئے، ڈی کلاسیفائی کر دیا گیا لیٹر کو اور ملٹیپل جگہ پہ اب اویلیبل ہے. صحافی بھی اس دن وہاں پہ موجود تھے. جی ہاں، اتنا آسان ہوگا اب اس کو کور اپ کرنا آپ کے خیال میں؟ یہ بہت مشکل ہے اور یہ میرا خیال ہے کہ ٹائم بام ہے. اب تک کی جو ہمارا تجربہ ہے یہ لیٹر گیٹ ایک ٹائم بم ثابت ہو رہا ہے. اتنا خطرناک ہے یہ کہ کوئی اس کو ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہیں. دور اس دن بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ وزیر اعظم عمران خان نے جب کہا کہ آئیں جی دیکھ لیں تو جرنلسٹوں نے کہا جی ہمیں نہ مروا دینا آپ. وہ بتایا گیا ڈی کلاسیفائی، وہ تو ڈی کلاسیفائڈ. تو اتنا یہ خطرناک ہے کہ اسپیکر نے دیکھا اور استعفیٰ دے دیا. اسپیکر نے وہ خط دیکھا، انہوں نے کہا کہ میں اس خط کو دیکھنے کے بعد عمران خان صاحب نے اپنی پوری حکومت قربان کر دی. وہ تو ایک الگ سائیڈ ہے نا. میں تو کہتا ہوں یہ جو ہمیں چیزیں نظر آئیں، اسپیکر آتے ہیں، اسپیکر ایک طرف سپریم کورٹ کا حکم ہے، دوسری طرف ان کے پاس وہ میمو ہیں. وہ کہتے ہیں میں نے میمو دیکھا، سپریم کورٹ کا فیصلہ اپنی جگہ، ان میں ہم بالکل ان سے تصادم نہیں کریں گے، کوئی توہین عدالت کی طرف نہیں جائیں گے، فیصلے پہ عمل درآمد ہوگا. لیکن چونکہ میں نے آئین پاکستان کے تحت حلف اٹھایا ہے اس لیے میں اس میمو کو پڑھنے کے بعد اس تحریک عدم اعتماد کو پروسیڈ کروں. یہ میرا آئین اور میرا ضمیر مجھے اجازت نہیں دیتا، میرا حلف اجازت نہیں دیتا. وہ سیٹ چھوڑ کے چلے گئے. آج ڈپٹی اسپیکر نے کیا کیا؟ قائم مقام اسپیکر، حالانکہ وہ ان سے کم رتبے کے تھے، انہوں نے بھی یہ کہا. انہوں نے کہا جی کہ میں نے جو رولنگ دی تھی میں نے کچھ سوچ سمجھ کے دی تھی اور اب یہ خط بھی آ چکا ہے. وہ انہوں نے لہرایا لفافے میں بند، کیا میں یہ چیف جسٹس صاحب کو بھیج رہا ہوں. انہوں نے آج کہا لیکن وہ خط تو اس دن بھی چیف جسٹس صاحب کو وزیر اعظم ہاؤس سے بھی چلا گیا، صدر مملکت کو بھی چلا گیا، ڈی جی آئی ایس آئی کے پاس بھی ہے، آرمی چیف کے پاس بھی ہے، سروس چیفز کے پاس بھی ہے. جی بالکل سب کے پاس ہے. اور چیف جسٹس آف پاکستان کو لا منسٹر کی طرف سے، لا منسٹری کی طرف سے بھجوایا گیا. تو ڈپٹی اسپیکر نے کہا جی میں اس خط کو میمو کو پڑھنے کے بعد تو اب بالکل ہی میں اس پروسیڈنگ کا حصہ نہیں بنوں گا. یہ ایک پلانٹڈ سارا کچھ ہو رہا ہے تو میں اس ریجیم کا حصہ نہیں. اور وہ بھی سیٹ چھوڑ کے چلے گئے. ایاز صادق صاحب نے تحریک عدم اعتماد کا پروسیجر کمپلیٹ کروایا. ایاز صادق صاحب نے آج یہ والا الیکشن کروایا. آگے اب پریزیڈنٹ آف پاکستان کی باری تھی تو پریزیڈنٹ آف پاکستان نے بھی ذرا تھوڑا سا نرم ہاتھ رکھا، حالانکہ ان کے پاس بھی وہ میمو ہی تھا اور اسی کی بنیاد پہ آج انہوں نے اوتھ نہیں لیا اور انہوں نے چیئرمین صادق کامران خان صاحب نے ٹویٹ کی ہے کہ انہیں آرمی چیف بھی اس ووٹ ٹیکنگ میں نظر نہیں آیا، لیکن بہرحال ہم وہ کنفرم کر لیں گے. عامر زیاد صاحب، کچھ ہمارے پاس اطلاع آئی ہیں اور انتہائی کریڈیبل ذرائع سے کہ اسد مجید صاحب پہ کارروائی شروع کر دی گئی ہے پریشرائز کرنے کی، کہ کہیں وہ یہ بیان آ کے دے دیں کہ جناب اس کو مجھے پولیٹیکل پریشر کے تحت کے دیا گیا. اور اس طرح کا بیانیہ پہلے بھی نون لیگ کی طرف سے چلتا رہا آپ کے خیال میں؟ جناب بالکل چلتا رہا، لیکن مجھے جو ایک تو آپ منظر کشی کی ارشد اور جو 2-3 دن سے وطن عزیز کی صورتحال ہے، مجھے پتہ نہیں صبح سے کیوں حبیب جالب بہت یاد آ رہے ہیں. اور حبیب جالب نے غالباً وہ بات جو اس وقت کہی تھی وہ آج بھی اتنی ہی ہم پر اثر کرتی ہے کہ فرنگی کا جو میں دربان ہوتا تو جینا کس قدر آسان ہوتا. میرے بچے بھی امریکہ میں میں ہر گرمیوں میں انگلستان ہوتا اور جھکا کے سر کو جو سو جاتا سر میں تو لیڈر بھی عظیم و شان ہوتا. زمینیں میری ہر صوبے میں ہوتی واللہ میں وزیر اعظم پاکستان ہوتا. حبیب جالب نے صدر پاکستان کہا تھا، لیکن میں نے آج کے تناظر میں ذرا سی ایڈیٹنگ کر دی. تو یہ جو رسم ہے نا ہمارے ہاں کہ جب اقتدار بدلتا ہے، افسروں کے تبادلے ہوتے ہیں تو پورے کے پورے بیانیے تبدیل ہو جاتے ہیں. تو اگر اسد صاحب کے مطلب ہے آپ دیکھیں گے کوئی نئی بریفنگ ان کے پاس آ جاتی ہے، کوئی نئی ان کے مطلب وہ نیا بیان دے دیتے تو کوئی میں حیرت نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ جو سسٹم ہے اس نے میرے خیال میں یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ جس کو انہی لوگوں کو آپ کو یاد ہوگا کہ سیسرین مافیا کہا جاتا تھا. سپریم کورٹ آف پاکستان کہتی تھی
یہ الزامات مطلب ہے ارشد شریف صاحب نہیں لگاتے تھے، کوئی اور صحافی مظلوم سا نہیں لگاتا تھا، بلکہ ہماری سپریم کورٹ نے لگایا تھا۔ اس کے باوجود ماشاءاللہ آج وہ لوگ بحال ہو گئے، بڑے تم طراق سے بحال ہوئے۔ تو مجھے نہیں پتا کہ کیا ہوا کہ اس ملک میں پھر بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی مطلب ہے راج پھر بدی کا تاج ظلم کے سر پر، یہ کب تک ہوتا رہے گا، یہ ہمارے لیے سوال ہے۔ اسد مجید اس میں ایک فٹ نوٹ آف ہسٹری ہے۔ اصل جو ٹریجڈی جو المیہ ہو رہا ہے ہمارے ساتھ جاری و ساری، کہ جناب ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، مطلب ہے کہ کل تک جو بریفنگ دی جا رہی ہوتی ہیں، کل تک جو تحقیقات کی جا رہی ہوتی ہیں، یا تو وہ سب غلط ہیں۔ اگر وہ سب غلط ہیں تو اس کا احتساب ہونا چاہیے کہ جن لوگوں نے وہ بریفنگ دی، جن لوگوں نے وہ بیان بنایا، اگر واقعی شریف خاندان اور زرداری خاندان اتنے معصوم ابن معصوم ہیں اور کرپشن سے بالکل ان کے ہاتھ پیر پاک ہیں، صاف ہیں، تو پھر تو بڑا ظلم ہوا ان کے ساتھ اتنے برس تک۔ اور اگر وہ بات درست تھی تو آج پھر مطلب ہے ظلم ہو رہا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، بڑا کنفیوژن ہے۔ اور میرے خیال میں وہ کنفیوژن میرے دل و دماغ میں نہیں ہے، بیشتر پاکستانیوں کے ہے۔ وہ ہمارے اداروں پہ سوال اٹھا رہے ہیں، وہ حکومت وقت پہ سوال اٹھا رہے ہیں، ہمارے تحقیقاتی اداروں پہ سوال اٹھا رہے ہیں۔ تو اسد صاحب جو ہوں گے، اسد مجید صاحب، یہ فٹ نوٹ آف ہسٹری ہیں۔ اصل چیز جو ظلم ہو گیا ہمارے ساتھ وہ تو ہو گیا اور تاریخ میں لکھا جا چکا۔ وہ اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک اور حبیب جالب پہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ کتنے سر کٹوا کر ہم نے ملک بنایا تھا، اپنے دیش سے انگریزوں کو دور بھگایا تھا، آج مسلط ہیں ہم پر ان کے دربان۔ قائد اعظم دیکھ رہے ہو اپنا پاکستان، تو قائد اعظم بھی دیکھ رہے ہیں، ہم اور آپ بھی دیکھ رہے ہیں۔ بالکل۔ عمران ریاض صاحب، آپ ان صحافیوں میں سے تھے جو آخری کابینہ میٹنگ کے بعد وزیر اعظم ہاؤس میں تھے۔ وزیر اعظم کا اس وقت کیا کسی پریشر میں تھے؟ ان کا جو ایٹیٹیوڈ تھا وہ کیسا تھا؟ اور وزیر اعظم ہاؤس انہوں نے جس طرح سے چھوڑا، آپ کو کوئی اس طرح کی مثال لگتی ہے کہ someone wanted to cling to the office؟ اور انہوں نے یہ اتنی جلدی کیوں چھوڑ دیا؟ وزیر اعظم ہاؤس لنگر آن کر سکتے تھے، باقی لوگ تو بڑا مشکل سے رہتے ہیں۔ کن حالات میں وہ نکلے تھے وزیر اعظم ہاؤس چھوڑ کے گئے؟ دیکھیں وہ تو ایسا تھا ہی کچھ نہیں ارشد شریف صاحب۔ جو چیزیں رپورٹ ہوئی ہیں، خاص طور پہ بی بی سی نے رپورٹ کیا، انڈین میڈیا تو یہ بھی رپورٹ کر رہا ہے کہ پرائم منسٹر پہ ٹارچر کیا گیا یا اس طرح کی، ایسا کچھ نہیں، اس طرح کی کوئی ہوئی نہیں وہاں پہ۔ آپ بھی وہاں پہ موجود تھے، میں بھی وہاں پہ تھا، اور میں ایکچولی اس کے بعد مجھے ایک ویڈیو ریکارڈ کرنی تھی، اور ویڈیو ریکارڈ کرنے کی وجہ سے میں وہاں پہ رک گیا تھا، اور میں آخری آدمی ہوں جو پرائم منسٹر ہاؤس سے نکلا تھا اس دن، جو باہر سے آئے ہوئے تھے۔ تو میرے سے پہلے پرائم منسٹر وہاں پہ گزر کے گئے ہیں، ان کے ہاتھ میں ان کی ڈائری تھی، ڈائری پکڑی، 2-4 لوگ ان کے ساتھ تھے، وہ نکلے اور بیٹھ کے چلے گئے۔ تو اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہوئی جو بہت عجیب رپورٹ کی جا رہی ہے۔ ہم وہاں پہ 8 بجے سے لے کر، یعنی پہلا صحافی 8-8:30 بجے پہنچ گیا تھا، اس وقت سے لے کر رات 12:30 بجے تک ہم وہاں پہ موجود تھے، جب پرائم منسٹر آف پاکستان کو ہٹا دیا گیا تھا، جب ووٹنگ ہو گئی تھی، ایاز صادق نے کروائی تھی، تب بھی ہم لوگ وہاں پہ موجود تھے۔ تو جہاں تک پہلے آپ بات کر رہے تھے نا، ہر تالے کی چابی اس خاندان کے پاس ہے، اور ان کو سسٹم کے سارے تالے کھولنے آتے ہیں، سسٹم ان کے اشاروں پہ کام کرتا ہے۔ یہ سسٹم کے اندر ہو، سسٹم کے باہر ہو، یہ حکومت میں ہو، حکومت سے باہر ہو، میں نے دیکھا کہ سسٹم ان کے لیے کام کرتا ہے۔ بیوروکریٹ شہباز شریف سے لمبے عرصے تک آرڈرز لیتے رہے ہیں جب تک وہ گرفتار نہیں ہوئے، اور سارا پنجاب میں کیسے چل رہا تھا، یعنی کل ایک بیوروکریٹ نے کل انٹرویو دیا ہے ایک ٹی وی چینل پہ ایک اینکر کو، وہ بیوروکریٹ کے پاس میرے 2 جاننے والے لوگوں نے بتایا کہ اس کے پاس ٹرانسفر پوسٹنگ کے لیے آفیسر جیل میں جاتے تھے، اس کو جیل میں جا کر ملتے تھے اور اس کو کہتے تھے جی ہماری ٹرانسفر کروا دیں، پوسٹنگ کروا دیں، اور وہ جیل کے اندر سے بیٹھ کے ٹرانسفر پوسٹنگ کرواتا تھا۔ تو جو زنگ آلود تالے تھے نا، جو نہیں کھل رہے تھے، وہ بھی اس شریف خاندان نے اپنی ماسٹر کی کے ساتھ کھول لیے۔ تو اب یہ لیٹر گیٹ ہوا کچھ نہیں، وہ جب چاہیں گے اس کو چاہیں گے اڑا دیں گے۔ ابھی آپ دیکھیے گا نواز شریف صاحب جائیں گے سعودی عرب، اور ان کا پاسپورٹ بحال کیا جائے گا، وہ سعودی عرب جائیں گے، یہاں سے مریم نواز سعودی عرب جائیں گی، وہاں پہ اس خاندان کی بڑی خوشبو و خضو کے ساتھ آپ کو آنے والے دنوں میں تصاویر نظر آئیں گی۔ میاں صاحب سرخرو ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے بلا لیا، اللہ نے اپنے گھر بلا لیا، اور اس کے بعد پھر وہاں سے وہ لاہور ایئرپورٹ پہ لینڈ کریں گے، اور پھر گرفتاریاں چلیں وہ لینڈ کرتے ہیں نہیں کرتے یہ تو اب دیکھیں گے، کیونکہ کچھ لوگ کہہ رہے تھے گارنٹی اور ایشورنس یہی تھی کہ واپسی اقتدار میں نواز شریف کی نہیں ہوگی، اس ساری ڈیل کی، اس پہ بھی بات کرتے ہیں۔ اور شہباز شریف کی حکومت ناظرین کتنا عرصہ رہے گی، یہ ایک انتہائی اہم سوال ہے آج، کیونکہ جو کچھ انہوں نے اناؤنسمنٹس کی کہ الیکشنز کتنے عرصے میں ہوں گے، اس پہ بات کریں گے۔ اور پاکستانی عوام نے جو سو موٹو لیا رات کو، وہ کس طرح کا سو موٹو تھا، اس میں کیا میسج ہے، کیا سو موٹو کے اثرات ہوں گے، ایک وقفے کے بعد۔
ویلکم بیک ناظرین. کل پاکستانی عوام نے پاکستان کے مختلف شہروں میں، نہ صرف پاکستان میں، بیرون ملک بھی جو سارے واقعات ہو رہے تھے اور وزیر اعظم عمران خان جن کو بالکل تنہا کر دیا گیا تھا، اس سارے معاملے کا سو موٹو نوٹس. جی ہاں. اور کراچی میں آپ کو چند مناظر دکھاتے ہیں. یہ سو موٹو پاکستانی عوام نے، غیور پاکستانی عوام نے یہ سو موٹو کیسے لیا، غیرت مند پاکستانی قوم نے یہ سو موٹو کیسے لیا، آئیے دیکھتے ہیں. جی ناظرین، یہ پاکستان کی خوددار قوم ہے، غیرت مند قوم ہے، غیور عوام ہے پاکستان کی، جنہوں نے یہ سو موٹو نوٹس لیا. لاہور میں بھی عوام نے اس سارے معاملے کا سو موٹو نوٹس لیا. آئیے دیکھتے ہیں. جی ناظرین، آپ نے دیکھا صابر صاحب، امپورٹڈ حکومت نامنظور. یہ ٹرینڈ چل رہا ہے اور بڑے اثر چل رہا ہے. آپ نے سو موٹو نوٹس کہا نا، وہ کسی نے پوچھا کہ آرٹیکل کون سا ہے، یہ بھی بتا دیں. وہ ہے آرٹیکل 1840، 18 آرٹیکل 1840، 10 ٹائم زیادہ جو سو موٹو نوٹس تھا کل والا. اور یہ صرف پاکستان، اور مختلف شہروں میں پاکستان میں بھی، بیرون ملک بھی تھا. میں کہتا ہوں ایسے ممالک میں بھی تھا یہ سو موٹو کہ جہاں پہ جلسے جلوس کی اجازت نہیں ہے. سعودی عرب کا دارالخلافہ، ریاض، یو اے سے بھی آئے، مڈل ایسٹ کے ممالک، عرب کنٹریز کے ممالک، یورپین ممالک، اور ادھر آپ لندن چلے جائیں، امریکہ چلے جائیں، کوئی بھی ایسا ملک نہیں تھا، کوئی ایسا شہر نہیں تھا جہاں پہ یہ سو موٹو نوٹس نہ لیا گیا. وہ ایک احتجاج ریکارڈ کروا دیا، حالانکہ یہ لیڈر لیس تھا، کوئی لیڈر اس میں کوئی نہیں تھا. تو اس سے اندازہ ہو جانا چاہیے ہمارے فیصلہ سازوں کو، اور خاص طور پہ اپوزیشن کے ضرور کان اور آنکھیں کھلنی چاہیے کہ ان کے ساتھ ہوا کیا. ابھی انتظار کریں تھوڑا سا کہ ابھی ان کو سوچنے کا موقع ملے گا. ابھی تو فی الحال تو وہ کر رہے ہیں نا. میں نے تو کہہ رہا ہوں نا کہ یہ لیٹر گیٹ والا جو آج لیٹر گیٹ بھی آگے چلے گا، وہ اتنی آسانی سے شہباز شریف صاحب نے جو کیا ہے آج، انہوں نے ایک کہا ہے کہ جی بڑے زور سے کہ سیکرٹری خارجہ کو بلائیں گے، اسد مجید کو بلائیں گے، اس کا ٹرانسفر کر دیا گیا. تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اس میں اب فورجری نہیں ہو سکتی. بالکل ٹھیک ہے. عمران ریاض صاحب، جو عوام نے سو موٹو نوٹس لیا اس سارے معاملے کا، کیا اس وقت صرف پاکستانی عوام عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے؟ اور جب وہ وزیر اعظم آفس میں تھے، جو سوال جواب ہوا تھا ان سے، کیا انہوں نے یہ کہا کہ کوئی رہ تو نہیں گیا جو میرے خلاف نہ ہو، اور پھر عوام نکلی ان کے ساتھ؟ عمران، آپ نے میوٹ کیا ہوگا، اس کو ذرا چیک کریں. جی میری آواز آ رہی ہے؟ جی اب آ رہی ہے. اچھا، یہ سوال آپ کی موجودگی میں ہوا تھا، صابر شاکر صاحب بھی سن رہے تھے اور باقی 7-8 اور صحافی تھے، وہ بھی اس بات کو سن رہے تھے. تو اس میں کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے. پرائم منسٹر نے بڑے عجیب انداز میں پوچھا تھا کہ یار دیکھو، کوئی رہ تو نہیں گیا جو اس ملک میں اب میرے خلاف نہیں ہے. تو آپ نے بھی جواب دیا تھا اور صابر بھائی نے بھی غالباً یہ کہا تھا کہ نہیں، سارا سسٹم ہی اور سب لوگ اب آپ کے خلاف ہیں اور کوئی نہیں رہ گیا. تو یہ کل لوگوں نے اس کا جواب دیا ہے. یہ وہ واحد چیز ہے. دیکھیے، اس کو سیریسلی اگر دیکھیں تو جتنا بھی منصوبہ تھا اس کی پوری پلاننگ مکمل تھی. ہر چیز کا جواب موجود تھا، ہر چیز کا جواز موجود تھا. جس چیز کے بارے میں کسی نے پلان نہیں کیا ہوا تھا، وہ واحد چیز یہی تھی جس کے بارے میں کسی کو نہیں پتا تھا کہ پبلک بھی سو موٹو لے سکتی ہے یا لوگ اس کے اوپر ریئیکٹ کر سکتے ہیں، یا اتنا بڑا ریئیکشن ہوگا کہ لیڈر لیس، یعنی لیڈر موجود ہی نہیں ہے، کوئی ایم این اے، ایم پی اے، لوگ کسی کو نہیں جانتے. اپنے آپ لوگ نکلے ہیں 50 سے زیادہ شہروں میں پورے پاکستان میں. یعنی لوگ یہ میسیجز کر رہے تھے کہ کوئی شہر رہ تو نہیں گیا، خان صاحب سے پوچھ کے بتائیں، کہ ہر طرف سے لوگ نکل آئے تھے. یہ وہ واحد چیز ہے جس نے کل سے جو ہے وہ گھنٹیاں بجا دی ہیں. اور اب سب سوچنا شروع ہو گئے ہیں کہ اب کاؤنٹر کیسے کرنا ہے، قابو کیسے کرنا ہے. لوگ ادھر کھڑے ہیں، حکومت ادھر کھڑی ہے، اور اداروں کو آپ کو پتا ہے حکومت کے ساتھ چلنا ہوتا ہے.
یہ بڑی مشکل اور کمپلیکس صورتحال بن گئی، اور اسی صورتحال کو دیکھتے ہوئے عمران خان صاحب نے استعفوں کا فیصلہ فوری طور پہ مسلط کر دیا کہ استعفے دے دو. زیادہ تر استعفے آ چکے ہیں ابھی تک کی اطلاع کے مطابق. اور ایک چیز میں آپ کو اور بتا دوں کہ یہ کشتیاں جلانے والا معاملہ ہے استعفے دینے کا. اگر کشتیاں عمران خان نے جلا دیں تو بغیر لڑائی کے ان کے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہوگا، ان کو صرف لڑنا پڑے گا. وہ گھسیٹ کے کھینچ کھانچ کے اس پورے نظام کو الیکشن کی طرف لے کر جائیں گے. بہت سارے لوگ جو استعفے نہیں دینا چاہ رہے تھے، انہوں نے کل رات کو جو عوام کا موڈ دیکھا ہے نا پی ٹی آئی والوں کے لوگوں نے، انہوں نے اپنی رائے بدل لی. انہوں نے کہا 2 استعفے جان چھڑاؤ، ٹکٹ لو، جیت کے واپس آؤ. تو ابھی صورتحال بہت مختلف ہو گئی ہے، گراؤنڈ ریئلٹی کچھ اور ہے، اور عمران خان کی پاپولیرٹی 2018 سے زیادہ ہے، اور یہ سب کو پتا چل گیا ہے، اس کا ڈنڈورا پیٹ دیا گیا ہے. اب جو اسٹریٹجی دوبارہ اپنائی جا رہی ہے نا، وہ مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا سا یہ لوگ کوشش کریں گے. کچھ چھاپے واپے بھی پڑ رہے ہیں، کچھ لوگوں کو ٹیلی فون جا رہے ہیں، کچھ ایکٹیوسٹ جو ہیں پولیٹیکل ان کی گرفتاریوں کی تیاریاں ہو رہی ہیں، کچھ صحافیوں کو بھی ٹائٹ کرنے کی تیاریاں ہو رہی ہیں، اور اس بارے میں آگاہ کیا گیا ہے مختلف لوگوں کو. تو یہ جو اب کام ہونے جا رہا ہے نا، مجھے لگتا ہے کہ اس کے مومنٹم کو مزید سپورٹ کی جائے گی. اور اس وقت سب سے بڑی نیکی عمران خان کے ساتھ یہ ہو سکتی ہے کہ کوئی عمران خان کے خلاف کوئی کارروائی کی جائے فوری طور پہ. تو پھر آپ تماشا دیکھیے گا اس ملک میں لگے گا. بالکل ٹھیک ہے، آپ جتنی پلاننگ کا کہہ رہے ہیں یہی اطلاعات ہیں شہر اقتدار میں. میں ایک وقت ناظرین اور عامر ضیاء سے بھی پوچھیں گے، اور پھر یہ حکومت کب تک چلے گی، جو اس ساری ڈیل میں نیگوسیشنز ہوئی تھیں وہ کیا تھیں، کتنا ٹائم پیریڈ ہے. ایک وقفے کے بعد ویلکم بیک ناظرین. عامر ضیاء صاحب، عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ فورن انسٹیگیٹڈ ریجیم چینج اور اس سارے مسائل کا حل یہ کہ جلد سے جلد انتخابات کروائے جائیں. آپ کے خیال میں شہباز شریف کتنے عرصے میں انتخابات کے لیے راضی ہو جائیں گے؟ جو بعض نون لیگ کے دوست ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ جناب ہم بہت طویل عرصے تک نہیں چلانا چاہتے حکومت کو. لیکن یہ جو کل ابھی وقفے سے پہلے جو آپ دکھا رہے تھے کہ پورے ملک میں جس طرح سے عوام نکلے ہیں، وہ 2 وجہ سے نکلے. تو ظاہر ہے کہ عمران خان کے ان کے تصور میں ہی کہ عمران خان صاحب کے ساتھ زیادتی ہوئی. دوسری بات یہ ہے کہ جب انہوں نے ان چہروں کو دیکھا جن کو بطور متبادل لایا گیا، تو ایک عوام جو ہے وہ نکلے بہت زور و شور سے. انہوں نے کہا کہ یہ لوگ ان ایکسیپٹیبل ہیں، کیونکہ ان کے متعلق اور یہ جو ان کا جو نعرے تھے یا جو بھی ان کا پیغام ہے وہی کہ ڈائنسٹک پولیٹکس کے خلاف ہیں، کرپشن کے خلاف ہیں. یہ ایجوکیٹڈ تعلیم یافتہ پاکستان نکلا ہے ہر شہر میں، اور اس کا نوٹس لینا پڑے گا. اور یہ واحد حکومت ہے جو اپنی پیدائش سے پہلے ہی ناجائز جس کو تصور کر لیا لوگوں نے. اب اس کی لیجیٹیمیسی نہیں ہے اس حکومت کی. اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ پارلیمنٹ سے، نیشنل اسمبلی سے پی ٹی آئی نکل چکی ہے، تو ان کی اور لیجیٹیمیسی جو ہے ایروڈ ہو گئی ہے. تو اب پہلا مسئلہ جو ہوگا شہباز شریف صاحب کا کہ جناب وہ کیسے اپنے آپ کو، یہ تو بہت بات کی بات ہے کہ کتنے ہفتے کتنے دن چلاتے ہیں، جتنے بھی دن چلائیں گے ان کو سب سے پہلے یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ وہ جائز حکومت ہیں. ان کا ایک اخلاقی کوئی جواز ہے جو آپ کو پتہ ہے کہ ہمیں نظر نہیں آ رہا، عوام تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے. وہ ٹھیک ہے میڈیا مینیپولیشن بہت زیادہ کر لیں، بہت زیادہ مطلب ہے دولت خرچ کر دیں، ڈالر کو کھینچ کے نیچے لے کر آ جائیں اسپیکولیشن پہ. لیکن عامر ضیاء صاحب، عمران خان کو تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ سلیکٹڈ کہتے تھے، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں تو سلیکٹڈ پرو میکس ہیں. کیا واقعی یہ سلیکٹڈ پلس ہیں؟ یہ سلیکٹڈ پلس، یہ میرے خیال میں جو پی ٹی آئی نے خود نام دیا کہ امپورٹڈ گورنمنٹ ہے، امپورٹڈ درآمد شدہ گورنمنٹ. بہت اچھا ان پہ سٹگما ہے، داغ ہے، سلیکٹڈ پلس ہیں. تو یہ تو میں کہہ رہا ہوں کہ پہلے ہی سے یہ لوگ ڈکلیئر ہو گئے. بالکل ٹھیک ہے صاحب. میں وقت کا میں عامر صاحب میں صابر سے ہی پوچھ لوں، یہ سلیکٹڈ پلس ہیں یا سلیکٹڈ پرو میکس ہیں؟ میرا خیال ہے دونوں کے بجائے امپورٹڈ جو ہے وہ ٹیگ جو ہے وہ انسٹیگیٹڈ ریجیم چینج، جی ہاں فورن انسٹیگیٹڈ. جی بالکل. قومی سلامتی کمیٹی نے جب ٹھپا لگایا، جب تصدیق کی، جب انڈورس کیا، جب ایکنالج کیا، اس میں سروسز چیف تھے، اس میں ڈی جی آئی تھے، ڈی جی آئی بھی تھے، پرائم منسٹر تھے، وزراء تھے سارے. تو اس کے بعد کیا یہ امپورٹڈ نہیں ہے؟ کون نہیں؟ اسپیکر کا استعفیٰ آ گیا اس بنیاد پہ، ڈپٹی اسپیکر کا آ گیا اس بنیاد پہ. سپریم کورٹ کے لارجر بینچ نے اس طرف جانے کی ہمت نہیں کی. انہوں نے کہا یہ میں نے بتایا نا یہ ٹائم بم ہے. یہ ٹائم بم ایسا لگا کے گئے ہیں سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کہ اور ڈی کلاسیفائی کر کے گئے ہیں. اور کئی بارودی سرنگوں کو کیا کہتے ہیں انگلش میں؟ جی آپ کو امید ہے یہ پبلک ہو جائے گا؟ یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا پبلک کو، بلکہ یہ میرا خیال ہے کہ بک سٹال پہ ملا کرے گا. فکر نہ کریں، یہ کچھ دنوں
अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।